السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 نصیحتیں جو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گنہگار شخص جو ان کے پاس آیا ان کو نصیحت کی تھی، وہ 5 نصیحتیں کیا ہیں آپ بھی سماعت کریں اور یاد رکھیں، انشاءاللہ زندگی بھر کام آئیں گی اور کبھی بھی گناہ آپ سے نہیں ہوگا۔ وہ 5 نصیحتیں کیا ہیں سنیے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ حضور میں توبہ کرتا ہوں گناہوں سے، لیکن اپنی توبہ پر قائم نہیں رہ پاتا ہوں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، توبہ ٹوٹ جاتی ہے اور پھر توبہ کرتا ہوں، پھر جو ہے گناہ کر بیٹھتا ہوں، مجھے کچھ ایسی نصیحت کیجیے جن پر عمل کر کے میں اپنی توبہ پر قائم رہ سکوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 5 نصیحتیں تم کو کرتا ہوں، یاد رکھنا۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اگر تمہارے دل میں گناہ کرنے کا خیال آئے تو اس وقت اللہ کا رزق نہیں کھانا، یعنی جو اللہ کا رزق ہے روئے زمین پر، جتنی بھی اللہ کی چیزیں ہیں کھانے پینے کی، اس کو نہیں کھانا، پھر تم گناہ کرنا۔ تو اس نے کہا کہ حضور دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ ہی کی ہیں، اللہ ہی کا دیا ہوا رزق ہے، تو پھر کھاؤں گا پیوں گا کیا؟ تو کہا کہ تم اللہ کا رزق کھا کر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پھر یہ تو اچھی بات نہیں ہے، اسی لیے یاد رکھنا کہ جب تمہارے دل میں گناہ کا خیال آئے تو یہ سوچنا کہ میں اللہ کا رزق کھاتا ہوں تو اس کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ اگر تمہارے دل میں گناہ کرنے کا خیال آئے تو تم ایسی جگہ گناہ کرنا جہاں اللہ نہیں دیکھ رہا ہو۔ کہا اس شخص نے کہ حضور اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے، چاہے اندھیرا ہو، اجالا ہو، بھیڑ میں ہو، تنہائی میں ہو۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ جب تم جانتے ہو کہ اللہ کا رزق کھا رہے ہو اور اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے تو پھر تم گناہ کیسے کر سکتے ہو؟ تو باز آ جانا۔ تیسری نصیحت یہ یاد رکھنا کہ اگر تمہارے دل میں جب گناہ کرنے کا خیال آئے تو اللہ کی زمین کو چھوڑ دینا، یعنی اللہ کی زمین میں ابھی رہ رہے ہو لیکن اللہ کی جب نافرمانی کرو گے تو اللہ کی زمین میں تمہیں نہیں رہنا چاہیے تو نہیں رہنا۔ اس شخص نے کہا کہ ساری یہ زمین تو اللہ ہی کی ہے، پھر رہیں گے کہاں؟ جہاں بھی جائیں وہ اللہ ہی کی زمین۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھا کر اللہ کی زمین میں یہ جانتے ہوئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کی نافرمانی نہیں کرنا، کبھی گناہ نہیں کرنا۔ چوتھی نصیحت یہ یاد رکھنا کہ جب تم گناہ کرتے جاؤ اور اچانک جب تمہارے سامنے حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی موت کے فرشتے روح قبض کرنے آ جائیں تو ان سے کہنا کہ مجھے کچھ دنوں کی مہلت دے دیجیے تاکہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں اور کچھ نیکیاں کر لوں، پھر اس کے بعد روح قبض کر لینا۔ تو کہا اس شخص نے کہ حضور حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے کسی کو بھی مہلت نہیں دیتے، اتنا تو ہمیں بھی پتہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم جانتے ہو کہ موت کے فرشتے کبھی بھی کسی کو مہلت نہیں دیتے توبہ اور یا پھر نیک عمل کرنے کا، تو پھر تم کیسے گناہ کر سکتے ہو؟ 5ویں نصیحت یہ یاد رکھنا کہ مرنے کے بعد جب حشر کا میدان قائم ہوگا، قیامت ہوگی، حساب و کتاب ہوگا اور جہنمیوں کو جہنم کے فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے کر جا رہے ہوں گے تو تم وہاں سے بھاگ جانا، کہیں چھپ جانا۔ اس شخص نے کہا کہ حشر کا میدان کے بارے میں ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، حضور وہاں کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی چھپ نہیں سکتا ہے، جس کے جہنم میں جانے کا اعلان ہو جائے گا اس کو تو وہ فرشتے جہنم میں لے کر جائیں گے ہی، کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھنا اور جانتے ہو کہ وہاں کوئی نہیں بچ پائے گا، نہ تم موت سے بچ سکتے ہو، نہ مہلت مل سکتی ہے اور نہ ہی حشر کے میدان میں تم چھپ سکتے ہو۔ تو بہتر یہی ہے کہ اللہ کی زمین میں رہ کر اللہ کا رزق کھا کر اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا فرما بردار بن کر رہو، اس کی عبادت کرو، اس کے لیے نماز پڑھو، اس کی نافرمانی نہیں کرو، ورنہ پھر موت سے پہلے موت کے فرشتے مہلت تجھے نہیں دیں گے اور آخر کار تجھے جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو یہ 5 نصیحتیں ایسی ہیں کہ ہر شخص اگر ان کو یاد رکھ کر کے ان پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی وہ نماز نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی اس سے گناہ نہیں ہوگا، کبھی بھی اس سے نافرمانی نہیں ہوگی اور ہمیشہ وہ صراط مستقیم پر چل کر کے زندگی گزارنے کی وہ کوشش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان 5 نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔